معلوم ہوا ہے کہ نیب نیازی گٹھ جوڑ کے تحت غداری کے الزام میں سزائے موت سنائے جانے والے بھگوڑے پرویز مشرف کو تحفظ فراہم کیے جانے کا عمل ہر سطح پر جاری ہے، خواہ وہ نیب کا ادارہ ہی کیوں نہ ہو۔ انڈونیشیا میں پاکستان کے سابق سفیر اور مسز صاحبہ مشرف کے قریبی رشتہ دار میجر جنرل ریٹائرڈ سید مصطفیٰ انور کی جانب سے سن 2001-2 میں جکارتہ میں سفارت خانے کی عمارت کک بیک کی خاطر نہایت سستے داموں فروخت کرنے کے الزام پر نیب نے ان کے خلاف ریفرنس دائر کیا ہے، لیکن اس معاملے میں جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کو صاف بچا لیا گیا ہے، جس کی حتمی منظوری سے سودا طے پایا اور جس نے بعد میں سفارت خانہ سستے داموں بیچنے والے سفیر کو تحفظ بھی فراہم کیا۔ نیب نے اس بات کو بھی نظر انداز کیا ہے کہ دفتر خارجہ کے جس سینئر افسر ڈاکٹر رضوی نے عمارت اونے پونے داموں بیچے جانے کے فراڈ کی تحریری نشاندہی کی تھی، مشرف کے احکامات پر اسی افسر کو نشان عبرت بنا دیا گیا اور سابق سفیر کے خلاف کارروائی کی بجائے مشرف نے دفتر خارجہ کے شکایت کنندہ افسر کو نہ صرف جکارتہ سے پاکستان واپس ٹرانسفر کر دیا بلکہ اسے معطل بھی کر دیا۔ بعد ازاں مشرف نے نہ صرف اس افسر کو سن 2007 میں اس کی فارن سروس سے ریٹائرمنٹ تک OSD بنائے رکھا بلکہ میجر جنرل ریٹائرڈ سید مصطفیٰ انور کو بطور سفیر مدت ملازمت میں توسیع بھی دی گئی۔ یہ ریٹائرڈ میجر جنرل مشرف کی اہلیہ صاحبہ کا قریبی رشتہ دار ہے اور سفارت خانے کی جو عمارت محض $30 لاکھ میں فروخت کی گئی وہ جکارتہ کے مہنگے ترین علاقے میں واقع تھی اور کم از کم $50 لاکھ میں فروخت ہو سکتی تھی۔ اس عمارت میں سفارت خانہ بھی تھا اور سفیر کی رہائش گاہ بھی تھی، جسے جکارتہ کے ایک سستے علاقے میں زیادہ بڑی عمارت کی خرید کے لیے فروخت کر دیا گیا۔ مقصد دہاڑی لگانے اور مال بنانے کے علاوہ اور کچھ نہ تھا۔ نیب کی جانب سے دائر کردہ ریفرنس کے مطابق جکارتہ سفارت خانے کی عمارت فروخت کرتے وقت حکومت کے غیر ملکی اثاثہ جات کی فروخت کے لیے طے شدہ قواعد و ضوابط کو مکمل طور پر نظر انداز کیا گیا۔ عمارت جکارتہ میں ایک مقامی فریق کو فروخت کی گئی۔ طے شدہ ضابطوں کے مطابق ایک اعلیٰ سطح کی کمیٹی تشکیل دی جانا تھی، مقامی میڈیا میں اشتہار شائع کرانا تھا تاکہ نیلامی کی صورت میں زیادہ سے زیادہ رقم حاصل ہو سکے، لیکن نہ تو کوئی کمیٹی تشکیل دی گئی اور نہ ہی انڈونیشیائی اخبارات میں اشتہار شائع کیا گیا۔ مشرف کے رشتہ دار سابق فوجی سفیر کے پاس دفتر خارجہ کی طرف سے عمارت فروخت کرنے کی منظوری بھی نہیں تھی۔ اس کی بجائے سفیر نے اپنے ماتحت سفارت خانے کی ایک کمیٹی تشکیل دی جس میں 2 افسر شامل تھے اور ایک نجی فریق سے فروخت کا معاہدہ کیا۔ جیسے ہی معاہدے پر دستخط ہوئے، سفارت خانے کی کمیٹی کے 2 افسروں میں سے ایک افسر ڈاکٹر رضوی نے اس معاملے میں دفتر خارجہ کو شکایت کی کہ متنازع معاہدے میں کک بیکس شامل ہے۔ افسر سے کہا گیا کہ وہ تحریری طور پر شکایت درج کرائیں تاکہ معاہدے کو منسوخ کرایا جا سکے۔ ڈاکٹر رضوی نے ایسا ہی کیا لیکن ڈیل کینسل نہیں ہوئی۔ اس کی بجائے مشرف کے احکامات پر ڈاکٹر SMH رضوی کو واپس بلا لیا گیا اور OSD بنا دیا گیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ڈاکٹر رضوی کو اپنے اصل محکمے میں رکھنے کی بجائے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن میں OSD لگایا گیا اور وہ اپنی ریٹائرمنٹ تک OSD رہے۔ بعد ازاں چند برس پہلے ان کا انتقال ہو گیا۔ جکارتہ سفارت خانہ کک بیکس کی خاطر اونے پونے داموں بیچے جانے کے اسکینڈل کی تحقیقات کے لیے ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی تشکیل دی گئی جس نے تصدیق کی کہ جکارتہ میں سرکاری اثاثہ جات کی فروخت کے معاملے میں طے شدہ ضوابط کی خلاف ورزی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود سفیر کو چھوڑ دیا گیا۔ تاہم کک بیکس کے الزامات پر بھی کوئی باضابطہ انکوائری شروع نہیں کی گئی۔ اس کی بجائے دفتر خارجہ کے افسر جس نے اس مشکوک ڈیل کے متعلق سرکار کو آگاہ کیا تھا اس کو عبرت کا نشان بنا کر رکھ دیا۔ سن 2004 میں پرویز مشرف نے میجر جنرل ریٹائرڈ مصطفیٰ انور کے کانٹریکٹ میں 4 سال بھی توسیع کی اور انہیں انڈونیشیا میں سفیر بنائے رکھا، جبکہ اس عہدے کے لیے نامزد بریگیڈیئر ریٹائرڈ اعجاز شاہ پنجاب کے اس وقت سیکرٹری داخلہ تھے، انہیں عہدہ نہیں دیا گیا۔ اعجاز شاہ کو جکارتہ کے لیے نامزد کیا گیا تھا لیکن بعد میں ان سے کہا گیا کہ وہ انتظار کریں، جبکہ مصطفیٰ انور کو 1 سال کی مزید توسیع دے دی گئی۔ دفتر خارجہ اس وقت اعجاز شاہ کی بطور سفیر تقرر کے لیے انڈونیشیا حکومت کی منظوری کا انتظار کر رہا تھا، لیکن انڈونیشیا کی حکومت کو موجودہ سفیر کی توسیع کا پروانہ بھیج دیا گیا۔ بعد میں سن 2015 میں مسلم لیگ نون کی حکومت کے دوران اس معاملے کی تحقیقات کرنے والی پارلیمانی کمیٹی نے بتایا کہ ڈاکٹر SMH رضوی کے ساتھ تعصب اور غیر منصفانہ رویہ برتا گیا۔ یہ بات بھی سامنے آئی کہ درخواست دینے کے باوجود دفتر خارجہ کو تحقیقات کرنے کی اجازت نہیں ملی۔ نیب کے دائر کردہ ریفرنس میں بتایا گیا ہے کہ مصطفیٰ انور نے غیر قانونی طور پر سرکاری عمارت فروخت کی اور قومی خزانے کو $13,20,000 کا نقصان پہنچایا۔ ریفرنس میں لکھا ہے کہ سفیر نے وزارت خارجہ کی منظوری کے بغیر ہی اخبار میں اشتہار شائع کرایا۔ انہوں نے یہ اقدام اٹھا کر نیب آرڈیننس کی شق نمبر 9A اور 6 کے تحت اپنے اختیارات کا غلط استعمال کیا۔ تاہم اب دیکھنا یہ ہے کہ جنرل مشرف کو نیب کے ضمنی ریفرنس میں نامزد کیا جاتا ہے یا نہیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔